الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب وفاقی وزیر ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب، تمام معزز صحافی کرام، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور باقی جو ہمارے دوست احباب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، جو مختلف زون سے چیئرمین صاحب آئے ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں وزیر صاحب کو کہ آج جس پروگرام کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ میں نے اپنی ایک سپیچ میں کہا تھا کہ اس سال جو حج ہوگا وہ انشاءاللہ مثالی حج ہوگا اس گورنمنٹ کے حکومت کے ساتھ مل کے. اور ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کے سیکٹر یہ دونوں حجاج ہی پاکستانی ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ کے ساتھ جائیں یا گورنمنٹ کے ساتھ جائیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹریننگ کا فقدان ہوتا تھا، ٹریننگ پراپر نہیں ہوتی تھی. الحمدللہ پیر صاحب نے ہماری یہ بات مانی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ایک ٹیم مقرر کی. ہماری اور منسٹری کی جوائنٹ ٹیم یہ سارے پروگرام ارینج کر رہی ہے پورے پاکستان میں. اور انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اس سال جو حجاج حج کرنے جائیں گے ٹریننگ کے حوالے سے انشاءاللہ ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور سارے معاملات ایسے طریقے سے ہوں گے. انہیں پتہ ہوگا وہاں کی انوائرمنٹ کیسی ہے، وہاں پہ ماحول کیسا ہے اور وہاں پہ ہم نے کس طریقے سے کس چیز کو استعمال کرنا ہے. یہ جب ساری چیزیں آپ آگاہی پروگرام میں حاجی کو بتا دیں گے تو انشاءاللہ کمپلین کی ریشو جو ہے نا وہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ 0% ہو جائے گی. دوسرا میں اس آج ہمارے جو ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں میڈیا کے حوالے سے اور پیر صاحب کے حوالے سے میں یہ بات گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ٹوٹل 804 NGO ہیں جو کہ کوٹا ہولڈرز ہیں، جن کے پاس پچھلے 13 سال سے کوٹا ہے اور وہ حج کروا رہے ہیں. یہ ان کا 14واں سال ہوگا انشاءاللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو ایک مہم چلی تھی مختلف اخباروں اور میڈیا کے ذریعے سستا حج کرانے کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کیا گیا تھا، اس حوالے سے میری یہ گزارش ہوگی کہ میڈیا اس حوالے سے جب بھی کوئی اس طرح کی خبر لگائے وہ منسٹری سے اور ہوپ کے جو مخصوص لوگ ہیں جیسے میں ہو گیا یا ہمارے میڈیا کوارڈینیٹر سعید صاحب ہیں، ان سے باقاعدہ اس کی تصدیق کر کے اس خبر کو لگایا کریں. حج زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے اور ایک دفعہ فرض ہے، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے یہ فریضہ ادا کرنے جاتے ہیں. اور اگر یہ وہ لوگ جنہوں نے یہ جھانسا دیا کہ ہم اتنا سستا پیکیج دے کے حج کروائیں گے، ان کے پاس حج کا کوٹا نہیں ہے. جب ان کے پاس حج کا کوٹا نہیں ہے تو یہ بہت بڑی ایک وائلیشن ہے منسٹری کے قانون کی، SP کی وائلیشن ہے کہ جب میرے پاس کوٹا نہیں ہے تو میں پیکیج کیسے اناؤنس کر سکتا ہوں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی منسٹر صاحب سے کہ آپ فوری طور پہ ان کمپنیوں کا جو آپ کے پاس لسٹ 1284 کمپنی ہیں اور ابھی آپ نے مختلف درخواستیں منگائی ہیں، ان کو FIA کے بعد ان کو بتا دیا جائے کہ یہ صرف انرولڈ کمپنی ہے، یہ نان کوٹا ہولڈر ہیں، ان کو حاجی بک کرنے کی اجازت نہیں ہے. جن کو حاجی بک کرنے کی اجازت ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کو فوری طور پہ جب آپ قرآن اندازی کریں تو اسی دن اپنی ویب سائٹ پہ ان لوگوں کا نام دے دیں اور تمام جگہوں پہ اس کو سرکولیٹ کر دیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پرنٹ میڈیا میں ہر کمپنی کا نام آ جائے، اس کا ایڈریس آ جائے اور اس کے کوٹے کی تعداد آ جائے، تاکہ ہم کسی قسم کے کسی بھی حاجی کو اس فراڈ سے بچا سکیں جو اس نے پیسہ اکٹھا کیا اللہ کے گھر جانے کے لیے اور وہ سہولت کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے حج کرے جو اس کے اہل ہیں اور جن کے پاس یہ کوٹا ہے. باقی میری آپ سے گزارش ہے سر کہ ٹریننگ جب شروع ہو جائے تو میں نے آپ سے ایک پروگرام میں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ٹریننگ کے حوالے سے کم از کم 3 سیشن ہر حاجی کے اوپر پابند کر دیں کہ وہ 3 ٹریننگ سیشن استعمال میں آئے اور اپنی حاضری کو وہ وہاں پہ پابند کریں اس کو، اور جس کے 3 ٹریننگ کے سیشن ہوں اس کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے. اپنا سسٹم اور ذرا بہتر کریں جس طرح باقی ممالک ہیں، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، وہاں پہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، یہاں پہ بھی ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے تاکہ اس کو اس حج کی اہمیت کا پتہ چلے کہ میں جو حج کرنے جا رہا ہوں ایسا نہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھی اور صبح جا کے میں اپنی بکنگ کرا دوں، ایسا نہ ہو. وہ پراپر ٹائم دے، وہ پراپر ٹریننگ لے، اس ٹریننگ کے بعد آپ اس کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کریں، پھر وہ حج پہ جائے تو انشاءاللہ اس کو مزہ بھی آئے گا اور اس کو حج جو ہے وہ حج مقبول بھی بن جائے گا انشاءاللہ. باقی ہماری گزارش ہے آپ سے کہ ابھی جو ہمارے کچھ پینڈنگ جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں. ہم آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمیں ٹائم بھی دیں گے
اور باقی سارے جو پروگرام ہیں ان میں بھی شرکت کریں گے. بہت بہت شکریہ. ہاں کوئی مسئلہ نہیں, بالکل نہیں. شادی سوال بالکل کیجیے گا پرائیویٹ سیکٹر سے جتنے بھی آپ کریں گے. میڈیا کو بلانے کا مطلب یہی ہے. اب میں صرف 2 منٹ کے لیے, کیونکہ اپنا ہمارا جو خاص طور پر جدہ ارائیول اور جو مدینہ ارائیول ہے اس کے بارے میں آپ کے آگے انفارمیشن شیئر نہیں ہو سکتی. میں صرف 2 منٹ کے لیے ہمارے ڈائریکٹر جو پچھلے 50 سال سے جدہ میں ڈیوٹی دے رہے ہیں, انعام الحق صاحب, وہ آئیں اور 2 منٹ جدہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں. اس کے بعد ہم اپنے کچھ دوستوں کو سرٹیفکیٹ تقسیم کر دیں گے, پلیز مجھ سے ساتھ اسپیچ کریں گے. اپنا السلام علیکم, بہت شکریہ. جدہ کے حوالے سے مفصل بات کرتا ہوں, کافی ساتھی بھی تھک چکے ہوں گے. مفصل اتنا ہے کہ جب جدہ ایئرپورٹ پہ حاجی ہمارے حضرات وہاں پہنچتے ہیں, بہت سارے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں, عورتیں, بوڑھے, اس کے علاوہ کچھ بیمار ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں, اور کچھ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ تجربے میں جو چیز آئی ہے وہ میں صرف آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. اور جو میں نے یہاں پہ آج بات کرنی ہے وہ صرف آپ لوگوں تک پہنچنی ہے. جتنے لوگ یہاں پہ 70-80 لوگ بیٹھے ہیں, آپ پورے 20 کروڑ لوگوں تک یہ بات بڑے آرام سے پہنچا سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا ہمارا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. تو اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. تو اس میں یہ ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے لوگ حجاج کرام آتے ہیں, تو جو مختلف دیہاتوں سے وہ جو پڑھے لکھے شہروں کے لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ہمیں جا کے کیا کیا کام کرنا ہے. تو جب وہ نیچے اترتے ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کسی کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے, کوئی گر جاتا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, کسی کو واش روم کا نہیں پتہ چلتا. کھا بھی بہت لیتے ہیں, واش روم حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ جا نہیں سکتے. امیگریشن کے اوپر وہ سعودی آپ کی زبان نہیں سمجھتے, وہ گھنٹوں کئی دفعہ لگا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ مشکلات آتی ہیں. لاسٹ ایئر کا تجربہ یہ ہے, 5-6 لوگوں کے پیروں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. ہم نے ان کو اسپتالوں میں داخل رکھا, ہارٹ اٹیک آ گیا لوگوں کو, ان کو اسپتالوں میں رکھا, ان کا حج بھی کروایا, کچھ لوگوں کا ایمبولینس میں حج کروایا. یعنی ان کا حج ہم ضائع نہیں ہونے دیتے. سعودی حکومت اس حوالے سے ہم سے بہت تعاون کرتی ہے. اس کے بعد امیگریشن سے حاجی فارغ ہو کے باہر آنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اب ہمارے تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں 3 سے 4% حاجی ایسے ہیں. جدہ ایئرپورٹ پہ لاسٹ ایئر ہم نے 1,42,000 حاجی ریسیو کیے تھے. کتنے؟ 1,82,000. اب 1,82,000 میں پرائیویٹ حجاج تمام جدہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں, جیسے ایچ جی او کے تھرو جو آتے ہیں, مجاملہ کے دلی پہ آتے ہیں, جو ہم نے سب سے بڑے پریشانی کا باعث بنتے ہیں, جو مجاملہ کے لیے آتے ہیں. پرائیویٹ حجاج اور جتنے سرکاری حجاج آتے ہیں ان تمام کے تمام کو جب وہاں پہ اترتے ہیں ہم ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. وہ بھی وہاں پہ آدمی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم بھی ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے کسی حاجی میں وہاں پہ فرق نہیں رکھا کہ یہ سرکاری حج کے ذریعے آ رہا ہے یا پرائیویٹ حج کے ذریعے آتا ہے. ان کو وہاں پہ سنیکس دیے جاتے ہیں, پراپر ویلکم کیا جاتا ہے, اور ان کو وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی جاتی ہیں. روڈ ٹو مکہ اس سال سے شاید شروع ہو رہا ہے, انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے. بڑی محنت کام ہے. اس کے علاوہ پچھلے 2 سال سے ایکسپریس وے ہم نے شروع کیا ہے, جس میں حاجی کو ہم کوشش کرتے ہیں امیگریشن کے بعد 30 سے 40 منٹ کے اندر ہم بس پہ بٹھا دیتے ہیں. 30 سے 40 منٹ کے اندر. اور جو بات کر رہے ہیں یہ حقیقت پہ مبنی ہے. کچھ آخری دنوں میں کیونکہ ایک وقت میں جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ہر وہ جو گیٹ ہے اس کے اوپر ABCDE تک اس کے 2-3 گیٹ ہیں, وہاں پہ فلائٹس پہنچ جاتی ہیں. اور جس کی وجہ سے حجاج کا اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ امیگریشن کے اوپر کبھی کبھی پرابلم آ جاتی ہے, حجاج کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو میں میڈیا والوں سے چند گزارش یہ کروں گا کہ آپ جب پیغامات پہنچاتے ہیں اپنے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے, اخبار کے ذریعے, تو میری چند گزارشات ہیں انہیں کو کائنڈلی اگر پہنچا دیں تو اس سے بہت فرق پڑے گا. ایک تو یہ جتنے حجاج جائیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے, ان کا قبول مقبول فرمائے. جتنے حجاج جائیں گے ایک تو یہ کہ وہ اپنے جو معاملات جو ہدایت دی گئی ان پہ عمل کریں, ویکسینیشن کرائیں, معاملات کو اپنے ٹھیک کروائیں. اس کے علاوہ سامان بہت کم ہوتا ہے. 30 کلو اگر یہاں سے سامان لگ جائیں گے واپسی کو وہ 45 کلو ہوگا, تو آپ سے وہاں پہ جتنی ایئر لائنز ہیں وہ ریال کی صورت میں پیسے مانگیں گے. وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے جاتے ہوئے بھی. اور یہاں سے جب کراچی کے خصوصاً حجاج, میں پھر کہتا ہوں کراچی کے حضرات جتنے آتے ہیں, کیونکہ ہم نے VIP بسوں کا انتظام کیا ہوا وہاں پہ, ان کے اندر جیسے آپ یہاں پہ کراچی جہاں سے لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں بسوں میں کیبن بنے ہوئے, ایک لمیٹڈ سامان اس کے اندر آتا ہے. تو وہ حجاج اتنا سامان لے کے آتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ ان کو ٹرک بک کروا کے دینے پڑتے ہیں. ریال کی شکل میں وہ حجاج جو پیسے دیتے ہیں اور ان کے وہ جھگڑے کا باعث صورتحال بنتی ہے. تو لہٰذا اور دوسری یہ کہ وہاں پہ سم خریدنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, بس تیار کھڑی ہوتی ہے, حجاج کرام وہاں پہ سم خریدنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. سم وہاں سے ہرگز نہ
کیونکہ وہاں پہ جہاں پہ مکتب پہ جائیں گے، اپنی بلڈنگس پہ جائیں گے، وہاں پہ ان کو سمیں ملتی ہیں اور سمیں چلتی بھی ہیں. یہاں سے جو لیتے ہیں وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتی، ان کے مفت میں پیسے 10 سے 15 ہزار خرچ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ میڈیا والوں سے صرف یہی درخواست ہے، جیسے پچھلے 2-3 لوگوں کی بات آئی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب 2,200 کچھ حاجی انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ وہاں پہ جائیں گے، ان کے اندر اگر کسی ایک حاجی کو کھانا پسند نہیں آیا، کسی ایک حاجی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بن گیا، اس کو پوری حج کی خرابی کا باعث نہ بنائے، پوری حج کی خرابی کا باعث نہ بنائے. منسٹری کے لوگ جتنے لوگ ہیں اور جتنی حکومت کی دفعہ کوششیں نہیں ہیں، اس کے اندر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر حاجی کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے. وہاں پہ کوئی غریب امیر یا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. تو لہٰذا میڈیا والوں سے یہ درخواست ہے، چند ایک چیزیں میں نے بتائی، ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. دوسرا یہ ریکویسٹ ہے کہ ان سے کہیں سامان زیادہ نہ لائیں اور غصہ نہ کریں. کچھ حاجی وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی یہاں تک کہ بھوسے اور باتیں تر چل پڑتی ہیں، تو ان کو کہیں صبر و تحمل سے کام لیں. ہم بیچ بچاؤ کرتے ہیں، ہم کبھی ان سے نہیں لڑیں، کبھی بدتمیزی نہیں کرتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ چند چیزیں جو ہیں ان کو بتانا اور ٹریننگ اٹینڈ کرنا یہ بہت ضروری ہے. مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بس ابھی تھوڑے سے بھی باقی ہیں، اب میں چھوٹ کے عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جناب زینت منگر صاحب، جوائنٹ سیکرٹری وزارت مذہبی امور، جناب وحید بٹ صاحب چیئرمین آف، جناب مولانا عبدالمجید ہزاری صاحب، میرے تمام معزز میڈیا اور صحافت کے دوست، NGOs کے تمام نمائندوں کو، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تھوڑا سا تاخیر سے پہنچا اور وہ کہتے ہیں کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. ایک پروگرام میں گیا تھا. جب آپ چاہتے ہیں کہ آمدن بإرادت اور رفتن باجازت، آنا تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے لیکن نکلنا پھر اپنی مرضی کا نہیں ہوتا ہے. تو وہاں پہ بچوں کا، اسکول کے بچوں کا پرفارمنس تھا تو ہمیں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ ان کو دعا چھوڑوں. میں اس کی معذرت خواہ ہوں. میں اپنے میڈیا ٹیم کے ہیڈ، اپنی وزارت کے ہمارے روح رحمان جناب عمران صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے ساتھ کوئی نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں تو یہ آئیڈیا بھی ان کا تھا، اور پھر سیکرٹری صاحب کو کہا، مجھے کہا، ہم نے بھی پسند کیا. اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ جس طرح بٹ صاحب نے آپ کو کہا کہ ہمارا فوکس اس دفعہ ہے کہ میکسیمم ہم حجاج کے لیے ایک آگاہی کا، تربیت کا ایک پروگرام بنائیں. اور اس تربیتی پروگرام میں شکر گزار ہوں اسلام آباد کی میڈیا کا بالخصوص کہ ہمیشہ وزارت کے معاملات میں آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور تعاون کے بجائے میں کہوں کہ حسن سلوک کیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ. ہم اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. اور اس ریہرسل کا اور اس کمپین کا ہمارا مقصد یہ کہ میڈیا سے ہمارے جو روابط ہیں اور جو تعلقات ہیں یہ مزید مضبوط ہو اور استوار ہو، اور ہم کچھ میڈیا سے مل کر کچھ چیزوں پہ ہم ایگریمنٹ کریں کہ ہم نے آگے کس طرح چلنا ہے. ایک بہتر حج تب ہو سکتا ہے جب حاجی بہتر اس کی تربیت ہو گئی ہو، اور وہ تربیت آپ کا سوشل میڈیا سے بھی ہوگا، آپ کے ممبر، مدرسے، مسجد، محراب سے بھی ہوگا، اور بطور خاص جو ہمارے اخبارات ہیں، جو ہمارا پرنٹڈ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہوگا. ابھی تک حج کی تربیت کے حوالے سے صرف ہمارا PTV سرکاری چینل، وہی سرکاری نہیں کہوں، نیشنل میڈیا کہوں گا، نیشنل میڈیا وہی اس کو کوریج دیتا ہے یا تربیت کا ایک حصہ یا فریضہ ادا کرتا ہے. باقی جو الیکٹرانک میڈیا ہے بطور خاص
ان کا جتنا حصہ اور کردار اور رول بنتا ہے وہ ادا نہیں کر رہا پری حج. اور پھر حج کے دوران بھی کچھ ریڈ لائنز ہیں, کچھ سینسیٹیوٹیز ہیں. ہم میڈیا سے اس سلسلے میں گزارش کریں گے کہ ان میں بھی ایک سال میں حج میں تھا تو پاکستان کے میڈیا چینلز پہ چل رہا تھا. ادھر مینا میں 2006 تھا یا 2007 جب ہم مینا پہنچے تو فوراً بارش شروع ہو گئی, تیز قسم کی بارش شروع ہو گئی. تو یہاں پہ ہمارے جو ہیڈ لائنز چل رہے تھے اور مسلسل بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز وہ یہ تھے کہ حاجی رل گئے, حجاج تباہ ہو گئے, ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے, طوفان باد و باران. اس کو نرم پیرائے میں یہ سنسنی ہر جگہ ضروری نہیں ہوتی. حج کے لیے کوئی اس طرح سنسنی خیزی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا تھا کہ موسم خوشگوار ہو گیا, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, اس طریقے سے. تو اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا حجاج کا خیال رکھیں, اور اس کا خیال اس لیے رکھیں حج صرف بظاہر نظر آتا ہے کہ 1.5-2 لاکھ لوگوں کا کام ہے, لیکن پورا پاکستان ان کے ساتھ انوالو ہے. کسی کا بھائی گیا ہے, کسی کی والدہ گئی ہے, کسی کی بہن گئی ہے, کسی کے بچے گئے ہیں, اور سارے فکر لگ جاتے کہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم آپ سے اس پہ بات بھی کریں گے. آپ کی تعاون کی ہمیں ضرورت ہوگی, اور آپ کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے, ہمارا پروگرام ہے, پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ حج کو ہم آسان سے آسان اور بہتر سے بہتر بنائیں. ہم حاجیوں کی بہتر خدمت کریں, بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم بدقسمتی سے آج کل حج کو بھی سیاست کے نظر کر دیا گیا, سبسڈی دی گئی اور نہیں دی گئی, اور سستا ہے اور مہنگا ہے. اور حالانکہ جو ریئل پکچر ہے وہ اگر سستا ہے یا مہنگا ہے, ہم نے وہ سب پورے قوم کے سامنے رکھ دیا کہ کیا اس میں اگر مہنگا ہو گیا تو کیوں ہو گیا, اور سبسڈی نہیں دی جا رہی تو آپ کی ملک کی صورتحال اور کیفیت کیا ہے. آج بھی مجھ سے سینٹ میں یہی سوالات آن دی فلور مجھ سے پوچھے جا رہے تھے کہ حج کو آپ نے مہنگا کر دیا. تو میں اپنے معزز دوستوں کرم فرماؤں سے گزارش کروں گا کہ یہ حج رمضان اور نماز پہ کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نماز پہ سیاست کرو, اس سے تھوڑا سا اجتناب. اللہ تعالیٰ وزارت مذہبی امور اور بطور خاص ہوپ نے اس دفعہ ہمارے ساتھ ہر چیز میں ہمارا جو بھی ہم نے کوئی پروگرام بنایا تو ہمارا ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جس طرح ہوتی ہے ہر کام میں آپ کو جو آپ کے پرائیویٹ آپ کے شراکت دار ہیں ان کو ساتھ چلانا اور ان کے ساتھ چلنا. ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے لیے ہر حاجی وہ اگر سرکاری ہے, وہ اگر پرائیویٹ ہے تو وہ حاجی ہے, اور ہم مل کر ان کی خدمت کریں گے. تربیت کے حوالے سے ہوپ نے جو گرمجوشی دکھائی اور جس طریقے سے یہ کیمپین آج سے شروع ہو گیا ہے میڈیا کے حوالے سے, اور پھر آگے چل کر ہمارے حاجی کیمپس میں ہوگا, وہ بھی ہوپ کے تعاون سے ہوگا. آگے ہمارے مساجد یا مدرسوں میں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ اپنے طور پر تمام جو 5 وفاق ہے, وفاق المدارس, تنظیم المدارس, رابطۃ المدارس, 5 کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے کہ وہ بھی اپنے طور پر اپنے حجاج کے لیے بہتر تربیت کا انتظام کریں. اور ایک گزارش میں کروں کہ بالکل مغرب کا اذان ہو گیا وقت ہے. پاکستانی جوانوں نے اس دن مجھے ملے تھے اور 3D حج کا انہوں نے کوئی 4-5 سال سے کوشش کی ہے, اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ 3D کا چشمہ لگا کے ہو بہو جیسے آپ حرم کے اندر چلے گئے, آپ پیچھے دیکھتے ہیں باب فہد سے مجھے اندر لے گئے, اس میں
पीछे देखते हैं तो बाब फहद का, ऊपर देखते हैं तो जो हरम का ऊपर डूम है और गुंबद है। फिर काबा शरीफ के सामने जाएं तो इधर देखें तो ये वाला हिस्सा, बाएं देखें तो बाएं वाला हिस्सा। एक बहुत बड़ी मेहनत की है और ये पहली दफ़ा पाकिस्तानी नौजवान कर रहे हैं, दुनिया में किसी ने नहीं किया है। उसको हम इंशाअल्लाह ताला अपने तरबियती कैंपों में उनसे बात की है, इसका होप के साथ हम जॉइंट उसको इंशाअल्लाह ताला अपनी तरबियती कैंप्स में, ख़ासकर जो शहरों में, बड़े शहरों में होगा तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, तो उसको भी हम अपनी तरबियत का हिस्सा बनाएंगे। मीडिया के तमाम दोस्तों का, तमाम मेहमानों का, आपकी तशरीफ़ आवरी का और यहाँ हाज़िरी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी ताख़ीर का एक दफ़ा फिर माज़रत करता हूँ।